بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ اسرائیل کے ذریعے امریکہ کو ملے گا ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا ایک بار پھر بیان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے منصوبے کے مطابق جنگ کے خاتمے کے بعد اسرائیل کے ذریعے غزہ کی پٹی امریکہ کے حوالے کر دی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا امریکہ آہستگی اور احتیاط سے غزہ کی تعمیر نو شروع کرے گا۔ غزہ تعمیر نو اپنی نوعیت کی سب سے عظیم اور سب سے شاندار پیش رفت میں سے ایک بن جائے گی۔ انہوں نے کہا امریکہ غزہ میں ترقی کی تعمیر کے لیے دنیا بھر کی ترقیاتی ٹیموں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ غزہ کے لیے امریکہ کو کسی فوجی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ غزہ کی تعمیر نو اپنی نوعیت کی سب سے عظیم اور سب سے شاندار پیش رفت میں سے ایک بن جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے اعلان کے بعد اسرائیل کا فوج کو تیار رہنے کا حکم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے اعلان کے بعد اسرائیل نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ حکم اسرائیل کے وزیر دفاع نے دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج کو تیار رہنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کے رہائشیوں کو رضاکارانہ طور پر علاقہ چھوڑنے کے حوالے سے منصوبہ تیار کرے۔ وزیر دفاع نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کا خیر مقدم بھی کیا۔ ایکس پر جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے جرأتمندانہ منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کا بھی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل چھوڑنے کا فیصلہ۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے صدر کو لکھے گئے خط میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرح اسرائیل بھی انسانی حقوق کونسل سے دستبردار ہو رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کونسل کے اسرائیل کے لیے متعصبانہ رویے کی وجہ سے کونسل چھوڑ رہے ہیں۔ اسرائیل اب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاسوں میں بھی شرکت نہیں کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ پر قبضے کی دھمکی پر چین کا رد عمل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ روز غزہ پر قبضے کے بیان کے بعد دنیا کے مختلف ممالک کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا۔ تاہم اب چین کی جانب سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی مخالفت کی گئی ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین سے جاری بیان میں چینی وزارت خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان پر رد عمل دیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کے جبری انخلاء کی مخالفت کرتے ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ اسرائیل کا دوسرے مرحلے کے مذاکرات کے لیے وفد بھیجنے کا اعلان۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے مطابق اسرائیل نے دوسرے مرحلے کے مذاکرات کے لیے وفد بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ مذاکرات کے لیے وفد ہفتے کے آخر میں دوحہ جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس نے تصدیق کر دی۔ مذاکراتی وفد کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات کے بعد کیا گیا۔ معاہدے پر مسلسل عمل درآمد سے متعلق تکنیکی امور زیر بحث آئیں گے۔ حماس نے بھی گرین سگنل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دوسرے مرحلے پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ غزہ جنگ کے مستقل خاتمے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کی امریکی منصوبے پر حزب اللہ حوثیوں کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ حزب اللہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بدھ کے روز فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی سے نکالنے کے امریکی منصوبے کو مجرمانہ احکامات قرار دیا۔ اسی طرح یمنی حوثیوں نے بھی غزہ پر ڈونلڈ ٹرمپ کے تبصرے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن فلسطینی مقصد کے خلاف ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ ہے۔ ایران کا اولین ڈرون بردار طیارہ پاسداران انقلاب کے بیڑے میں شامل۔ سمندر میں ڈرون اور ہیلی کاپٹر لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو اطلاع سامنے آئی ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے ملک کا اولین بحری جہاز اپنے بیڑے میں شامل کر لیا، جو سمندر میں ڈرون اور ہیلی کاپٹر لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ تہران کو اسرائیل اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ کے ساتھ مزید مخاصمت درپیش ہو سکتی ہے، تو اس کے پیش نظر جنوری کے اوائل سے مارچ کے اوائل تک جاری رہنے والی فوجی مشقوں کے درمیان
ایران کی مسلح افواج نے نئے ہتھیاروں کی نقاب کشائی کی ہے۔ ایران کا اپنے جوہری پروگرام کا پوری طاقت کے ساتھ دفاع کرنے کا اعلان۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، تاہم وہ اپنے جوہری پروگرام کا پوری طاقت سے دفاع کرے گا۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے سیاسی مشیر علی شمخانی کا کہنا تھا کہ ایران نے کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کبھی کرے گا، تاہم وہ اپنے قانونی حقوق کا پوری طاقت سے دفاع کرے گا، خواہ وہ سیاسی ہوں یا تکنیکی۔ امریکی صدر کے غزہ پر بیان پر دنیا بھر سے سخت رد عمل آ گیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا بیان مقبوضہ مغربی کنارے پر مکمل کنٹرول کا اسرائیلی منصوبہ ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ فلسطینی آبادی کی جبری نقل مکانی کی مخالفت کا اعادہ کرتے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ ٹرمپ کا منصوبہ ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح یورپی یونین کا کہنا تھا کہ غزہ مستقبل کی فلسطینی ریاست کا لازمی حصہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا G20 اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ امریکہ اور جنوبی افریقہ کے تعلقات میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ امریکی وزیر خارجہ کا جنوبی افریقہ میں G20 اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اعلیٰ امریکی سفارتکار وزیر خارجہ مارکو روبیو G20 اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ میرا کام امریکہ کے مفادات کو آگے بڑھانا ہے اور نہ کہ ٹیکس دہندگان کے پیسوں کو ضائع کرنا۔ ٹرمپ کی جانب سے فنڈنگ روکنے پر جنوبی افریقہ نے سخت رد عمل دیا تھا۔ بھارتی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ۔ بھارتی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 2 نشستوں والا یہ لڑاکا طیارہ ریاست مدھیہ پردیش میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ بھارتی فضائیہ کا جنگی طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا۔ ایئر فورس کے دونوں پائلٹ حادثے میں محفوظ رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب سے متعلق اہم اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا دورہ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک کے دورے سے متعلق اہم اعلان کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے گزشتہ ماہ 20 جنوری کو دوسری بار امریکہ کے صدر کا منصب سنبھالا ہے، اب ان کے بیرون ملک دوروں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز واشنگٹن میں انہوں نے دورہ سعودی عرب سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ سعودی عرب کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جلد ہی سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کا دورہ کریں گے۔ پاناما کینال امریکی دعوے کی تردید آ گئی۔ پاناما کینال اتھارٹی نے امریکی جہازوں کے لیے مفت گزرنے کے امریکی دعوے کی تردید کر دی۔ پاناما کینال اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ امریکی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے واشنگٹن کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل امریکی محکمہ خارجہ نے دعویٰ کیا تھا کہ پاناما کینال سے گزرنے سے متعلق معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے مطابق امریکی جہازوں کو فیس ادا کیے بغیر پاناما کینال سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ امریکی قانون سازوں نے سرکاری ڈیوائسز میں چینی ڈیپ سیک چیٹ بوٹ پر پابندی سے متعلق بل لانے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکی قانون ساز حکومت کی ملکیت والے آلات چینی مصنوعی ذہانت کی ایپلیکیشن ڈیپ سیک پر پابندی عائد کرنے کا بل پیش کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ڈیپ سیک سے متعلق امریکہ میں خدشات ہیں کہ چینی ایپلیکیشن کے تحت چین کو صارفین کے ڈیٹا تک رسائی ہوگی۔ امریکہ کا سنہری دور شروع ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ ہمیشہ ایک قوم بن کر رہے گا۔ امریکہ کا سنہری دور شروع ہو گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سالانہ ناشتے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے ہیروز کو عزت دینے جا رہے ہیں۔ اگلے سال امریکی قیام کے 250 سال پورے ہونے پر نیشنل گارڈ آف امریکی ہیروز بنانے کا ایگزیکٹو آرڈر دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار رائے کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہوگا۔ امریکہ چین سمیت مختلف ممالک میں برفانی طوفان، معمولات زندگی بری طرح متاثر۔
امریکہ اور چین سمیت دنیا کے مختلف ممالک برفانی طوفان کی زد میں آ گئے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خوفناک برفانی طوفان کے پیش نظر امریکی ریاستوں میری لینڈ، پینسلوانیا، ورجینیا اور ویسٹ ورجینیا میں وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق 4 سے 6 انچ تک برف باری متوقع ہے، جس کے باعث کئی کاؤنٹیز میں اسکول بند کر دیے گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکہ میں اسٹاک کی مقدار میں اضافے اور امریکہ اور چین کے درمیان ممکنہ تجارتی جنگ کے خدشات نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی خام تیل کی برآمدات کو ختم کرنے کی کوششوں کو متوازن کر دیا۔ بیرنٹ کروڈ فیوچر 39 سینٹ یا 0.51% کی کمی سے $75.81 فی بیرل پر آ گیا۔ اسی طرح یو ایس ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کروڈ WTI 26 سینٹ یا 0.36% کی کمی سے $72.44 ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی عرب، قطر سمیت 10 ممالک سے مزید سینکڑوں پاکستانی بے دخل 15 کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار۔ سعودی عرب، قطر اور عمان سمیت 10 ممالک سے مزید 139 پاکستانی شہریوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق مختلف الزامات پر بے دخل ہو کر واپس پہنچنے والے پاکستانیوں میں سے 15 کو کراچی ایئرپورٹ پر حراست میں لے لیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کی چینی وزیر اعظم سے ملاقات۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں پاکستان چین اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر بھی بات چیت کی گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔